فرعون کہتا اپنی حرکت اپنی کلام کو واپس لے لے، بات کو واپس لے لے، ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا اور تیرے ساتھ تیرے بچوں کا بھی انجام بہت برا ہوگا۔ خادمہ کہتی مجھے انجام کی کوئی پرواہ نہیں، جو چاہے تم میرے ساتھ ستم کر بیٹھو، مجھے کسی انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میری ذات میں جس ذات پر یقین اور ایمان رکھتی ہوں وہ ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ فرعون کہتا ہے جلادوں سے حکم دیتا ہے کہ لکڑیاں جمع کرو، تانبے کے برتن منگائے، اس میں تیل ڈالا گیا، لکڑیاں جلائی گئی۔ جب تیل پکنے لگا فرعون نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو پکتے ہوئے تیل میں ڈال دو، موت کی گھاٹ اتار دو۔ وہ ماں کہنے لگی اے فرعون ایک بات تو سنو، ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ فرعون میری بھی ایک خواہش ہے کہ جب میں اور میرے بچے مر جائیں، اے فرعون تم سارے ہڈیوں کو اکٹھا کر لینا، جمع کر لینا، لے جا کر کے کسی جگہ دفنا دینا کہ یہ میری آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ فرعون کہتا تیری آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ ذرا اندازہ لگاؤ لوگوں، جن کی مائیں ہیں وہ اپنی ماؤں کے بارے میں تصور کرو، اور وہ مائیں جن کی اولادیں ہیں وہ اپنی اولادوں کے بارے میں تصور کر لیں۔ ماں کے سامنے ایک بیٹے کو، بڑے بیٹے کو کھینچا جاتا ہے، ایک اولاد کو آگ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے، جلاد پکڑ کر چولہے کی طرف پکتے ہوئے تیل کی طرف لے جا رہا ہے۔ بچہ کبھی آگ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ماں کی طرف پلٹ کر کے دیکھتا ہے، اور وہ چلاتا ہے امی جان مجھے بچا لو، میری کون سی خطا ہے، کیا میں نے ظلم کیا ہے، میرے ساتھ یہ جلاد ظلم کر رہے ہیں، مجھے بچا لو۔ ماں پرواہ نہیں کرتی ہے، ایک بچے کو اٹھا کر کے تیل میں پکتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ تیل میں ڈالا جاتا ہے، جسم کا سارا گوشت خاکستر ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، صرف جسم میں ہڈی کا ڈھانچہ بچ جاتا ہے۔ لوگوں جلاد ہاتھ سے نہیں نکال سکتے، لکڑیوں کے سہارے سے وہ ہڈیوں کے ڈھانچے کو نکال۔ فرعون دوسری بار حکم دیتا ہے کہ دوسرے بچے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ ذرا غور کرو اس ماں پر کیا بیت رہی ہوگی جس کے بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے پکتے ہوئے تیل میں پکایا جا رہا ہے، موت کی گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس ماں کی توحید کو سلام ہے، اللہ کی توحید کی خاطر معصوم سے بچوں کو بھی قربانی دی۔ دوسرے بچے کو بھی جلاد گھسیٹ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے امی جان مجھے بچا لو۔ ماں کو ان کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ماں برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی اپنی جگہ سے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی جنت پر یقین ہے، اللہ کی توحید پر انہیں یقین ہے کامل۔ وہ خادمہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، اور دوسرے بچے کو بھی جلاد گھسیٹ کر کھینچ کر لے کر کے چلا جاتا ہے۔ پکتے ہوئے تیل میں دوسرے بچے کو بھی ڈالا جاتا ہے۔ لوگوں پہلے بچے کی طرح ہی دوسرے بچے کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے ہڈیوں کو ایک لکڑی سے، ہڈی کے ڈھانچے کو ایک لکڑی سے نکال کر دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں۔ جلاد نے تیسرے بچے کو حکم دیا کہ اسے بھی گھسیٹ لو، کھینچ لو۔ وہ دودھ پیتا معصوم سا بچہ تھا، ماں نے سوچا جلدی جلدی دودھ پلا دوں، یہ معصوم سا بچہ تو بھوکا پیاسا مر جائے گا، آخرکار دودھ پلا دوں۔ دودھ پیتے بچے کو بھی جلاد نے کھینچ لیا۔ لوگوں جب کھینچ کر پکتے ہوئے تیل کی طرف لے جانے لگا، خادمہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر کیوں نہیں میں اس بات سے ہٹ جاؤں اور یہ کہہ دوں کہ فرعون تو ہی میرا رب ہے، آخر میرے دو بچوں کی قربانی تو میں نے دے دی، اب میرے پاس وہ ہمت نہیں ہے، میرے پاس وہ سکت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے کہ میرے دودھ پیتے بچے کو بھی آگ میں جلا دوں، پکتے ہوئے تیل میں اسے مرتے ہوئے دیکھ لوں۔ اس کے دل میں یہ خیال ہی آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس خادمہ کے دل میں وہ بات ڈالی۔ وہ خادمہ بولو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کے دل میں یہ بات آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معصوم سے بچے کو قوت گویائی دی، اور بچہ بول اٹھا یا امہ اتہمی عذاب الدنیا ان عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ۔ اے امی جان تو میری جان کی پرواہ نہ کر، دنیا کی عذاب سے آخرت کے عذاب آخرت کی عذاب سے دنیا کے عذاب بہت ہی ہلکا ہے۔ امی جان میری جان کی پرواہ نہ کرو، اللہ کی توحید کے لیے اپنی قربانی دے دو۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ لوگوں، ایک خادمہ اپنی بچوں کی قربانیاں اللہ کی توحید کی خاطر دے دے۔ آج کیا مائیں اللہ کی توحید کی خاطر
اپنے بچوں کو مدارسوں کا رخ کرا سکتی ہے؟ کیا وہ مائیں جن بچوں کو کام و کاج کے لیے مارتی ہے، کیا وہ مائیں کبھی صلاح کر دینے پر اپنے بچوں کو ضرب لگائی ہے یا اپنے شوہروں کو شکایت کرتی ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ذرا آپ ان پر سختی کرو؟ ایسا یقین، ایسی کامیابی کی تلاش آپ کو ایمان اور اللہ کی توحید سے حاصل ہوگا، ایمان اور عمل صالح سے ہوگا۔ میں بس اتنی بات کہوں گا کہ اگر آپ کامیابی تلاش کر رہے ہیں، لوگوں، کامیابی بازاروں اور مارکیٹوں میں ملنے والی چیز نہیں ہے، وہ یہاں پیدا ہوتا ہے۔ ایمان لاؤ صحابہ جیسا، یقین رکھو صحابہ جیسا، عمل صالح کرو اخلاص کے ساتھ، کسی سے اس کا کوئی بدلہ میں اٹھا نہیں چاہ رہا، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کما حق کہوں جو باتیں میں نے کہی ہیں، الہ العالمین ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق فرما۔ الہ العالمین جب تک اس زمین پر ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ایمان بالخیر و توحید اللہ پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چمن میں پھول رہے تو کھلیں گے، چمن میں پھول رہے تو کھلیں گے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ رئیس اللہ سلفی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ میرے بھائیوں، ادھر جو گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی ہیں، ان گاڑیوں کو براہ کرم ہٹا